اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹی وی پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان سحر عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمامی ناظرین کو، یہاں موجود تمامی حاضرین کو، ہمارے آڈیو انچارج ان کی پوری ٹیم، ہمارے لائٹنگ انچارج ان کی پوری ٹیم، ہنا صاحبہ، ہمارے تمام کیمرمین، جب آپریٹر جناب شہریار طارق صاحب، شہری بھائی جناب علی محمد خان صاحب، جناب قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب، جناب محمد مکرم علی خان صاحب، ہمارے دونوں کیمرمین، ماسٹر کنٹرول روم میں موجود ہمارے پروڈیوسر صاحب اور ان کی پوری ٹیم، لاہور کی پوری ٹیم، اسلام آباد کی پوری ٹیم، اور جو اس ٹرانسمیشن میں دامے درمے سخنے حصہ لے رہے ہیں، سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، الحمدللہ پاکستان میں آج 20واں روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 21واں روزہ اختیار کیا جائے گا۔ پاکستان میں آج 20 رمضان المبارک 1441 ہجری، آج مئی کی 14 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے، 2020 عیسوی۔ ناظرین محترم، آج اب یہ جو شب شروع ہوئی ہے، یہ جب شام تک پہنچے گی، یعنی شب شروع ہوئی ہے، اس کی بھی شام ہوگی، ابھی دن نکلے گا، اس کے بعد پھر شام آئے گی، اور شام کے وقت جہاں پر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے زخم کی تکلیف سے نہیں، شدت سے بھی نہیں، اپنے زخم کو دیکھتے ہوئے جب اس جہان فانی کو شہادت کا لقب دے کر کوچ فرمائیں گے، اس وقت کائنات ایک بہت عظیم عادل، متقی، پرہیزگار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سے محروم ہو جائے گی۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کی شب اور آنے والا دن ہے اور اس کے بعد پھر وہ شام آئے گی، یہ آج پورا دن بڑا گہما گہمی میں رہا اور رہے گا۔ آج بڑی وصیتیں لکھوائی جا رہی تھی۔ امام حسن بار بار پوچھتے تھے کہ بابا جان آپ کیوں وصیتیں لکھوا رہے ہیں؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ اچھے ہو جائیں گے۔ اور بابا جان کہہ رہے تھے کہ نہیں بیٹا، آپ وصیتیں لکھیں، عورتوں کے معاملے میں ڈریں، بیواؤں کا حق ادا کریں، یتیموں پر کوئی تکلیف نہ آئے، مساکین کا خیال رکھا جائے، غریبوں کو ایسا نہ سمجھا جائے کہ انہیں دھتکار دیا جائے اور انہیں ٹھوکر لگائی جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام اختیار کیے جائیں، جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے روکا جائے۔ تاریخ شاہد ہے اس بات کی کہ آج کا پورا دن مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے بچوں سے گفتگو کے دوران وصیتیں کرتے ہوئے گزارا۔ آج کا پورا دن کبھی امام حسن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بلا کر کان میں کچھ کہتے، کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کان میں کچھ کہتے، اور کبھی محمد حنفیہ ان کو بلا کر کان میں کچھ کہتے، اور کبھی عبداللہ بن جعفر کو بلاتے۔ یہ عبداللہ بن جعفر محمد حنفیہ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو بلاتے اور ان سے کہا۔ محمد حنفیہ آپ کے وہ بیٹے ہیں جو کہ اولاد فاطمہ سے نہیں ہیں، یعنی سیدۃ النساء اہل الجنہ ابی ابا علیہ افضل الصلاۃ والسلام، ان سے آپ کی پیدائش نہیں ہوئی، لیکن آپ کو ان پر بڑا ناز ہے،
محمد حنفیہ پر. اور یہ بھی شاہد ہے تاریخ اس بات کی کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ وصیت امام حسن کو کی تھی کہ دیکھو میرے جسد خاکی کو ایک اونٹنی پہ رکھنا اور اسے چھوڑ دینا، کیونکہ مخالفین کی شدت اور نفرت اس حد تک تھی کہ یہاں پر بھی مولا علی نے امت کو بچایا، جاتے جاتے بھی بچایا کہ کہیں یہ اتنی بڑی غلطی نہ کر بیٹھے کہ اگر ان کو یہ پتہ چلے کہ علی یہاں پر آرام فرما رہے تو وہاں سے ان کے جسد اثر کو نکال کر ان کی ناش کا مسئلہ کریں. یہاں پر بھی ان کو امت کی خیر خواہی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر خواہی ان کو دل کو لگتی تھی کہ ان سے اتنا بڑا پہلا تو گناہ وہ کر ہی چکے کہ امام علی کو شہید کر دیا. اب ایسا گناہ نہ ہو کہ وہ اس مقدس، اس معطر، اس مطہر جسد اطہر کو نکالیں. وہ جسد اطہر جسے گود میں رسول اللہ نے لیا ہو، وہ جسد اطہر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاندھوں پہ چڑھ کر بت توڑا ہو، وہ جسد اطہر جس سے خوشبو مصطفیٰ آتی ہو، وہ جسد اطہر کہ جس کے لبوں نے، مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا گیا اور جب 7 کنووں سے غسل دیا گیا تھا، 7 کنووں کے پانی سے، جس میں سے ایک بیر غرس بھی ہے. بیر غرس مدینے کے اندر ایک بڑا مشہور کنواں ہے اور 7 قبائل تھے جن کے لوگوں کے کنووں سے پانی لے کر غسل دیا گیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں آرام فرمانے کے لیے، ان کو وہاں پہ سراحت کے لیے الفاظ نہیں ملتے کبھی کبھی کہ میں کیا کہوں کہ کیا لٹایا جا رہا تھا، یا میں نہیں کہہ سکتا، مطلب کہ سراحت کے لیے وہاں پر ان کو رکھا گیا. تو آپ نے یہ دیکھا کہ ناف مبارک پر آپ غسل دیے ہوئے پانی کا ایک قطرہ موجود ہے. اب کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہاتھ لگا سکے. یہ بڑی آپ کو تاریخی بات بتا رہا ہوں، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہاتھ لگا کر یا کپڑا لگا کر بھی وہ پانی کا قطرہ صاف کر سکے. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، کوفے کے ممبر پر ایک دن خطبہ دے رہے تھے اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمہیں پتہ ہے کہ مجھ میں فصاحت و بلاغت اتنی کیسے آئی؟ لوگوں نے پوچھا کیسے آئی؟ کہا وہ جو آخری قطرہ ناف پر رہ گیا تھا وہ میں نے اپنی زبان سے چوس لیا تھا. ناف مبارک پر جو قطرہ آخری پانی کا رہ گیا تھا میں نے، تو پھر علی آپ تو وہ ہیں جنہوں نے پیدائش کے بعد نبی کی زبان کو چوسا اور نبی کے پردہ فرمانے کے بعد آپ نے غسل کے پانی کے قطرے کو چوس لیا جو کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناف مبارک پر تھا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ علم و فصاحت و بلاغت کا عالم کیا ہوگا وہ علی. تو اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا ظلم پہلے ہی ہو چکا ہے، اور اب یہ ظلم نہیں ہونا کہ مولا کائنات، کیونکہ کربلا میں یہ سبھی ہونا ہے. ظالموں نے جس جسد اثر کو پامال نہیں کیا، ابھی ان کے بچوں کو پامال کریں گے. ابھی ان کے بچوں کو پامال کریں، بچوں کو تو آگے جا کر کریں گے. پہلے تو مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا کریں گے؟ پہلے تو مسلم بن عقیل کے صاحبزادے، حضرت امام حسین کے کزن، حضرت علی کے بھائی کے بیٹے، ان کو دارالامارہ سے دھکا دے کر گرایا جائے گا. اور وہ اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اب اے عمر سعد، میں تمہیں 3 وصیتیں، میری 3 باتیں تم پوری کر دینا. پہلی یہ کہ تم میرے بھائی کو اطلاع کر دینا کہ وہ کوفہ تشریف نہ لائے، کیونکہ کوفے والوں نے داغا کیے، وہ تشریف نہ لائے. دوسری یہ کہ میرے ذمے جو قرض ہے وہ قرض تم ادا کر دینا. اور تیسرا یہ کہ دیکھو میری ناش کو پامال نہ مت کرنا، اس کو دفنا دینا. عمر سعد نے یہ بات سنی اور کہا کہ ہاں ایسے ہی کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. دارالامارہ کی چھت پہ لے جا کے مسلم بن عقیل کو دھکا دیا گیا، ان کے جسد اثر کو زمین پہ گرایا گیا، وہاں پر وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد ان کی ناش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے اور ان کی ناش کو پامال کرنے کے بعد ان کی گردن کاٹ کر کئی دنوں تک لٹکا کے رکھی گئی ان کے جسد اثر. تو یہ تو
یہ تو بھی ہونا باقی تھا. تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے جز اثر کو بچا نہیں رہے تھے، بلکہ بتا رہے تھے کہ یہ تو تم نے میری اولادوں کے ساتھ کرنا ہے، اگر میرے ساتھ کرو گے تو کتنا بڑا گناہ ہو جائے گا. شاید اس کا وبال رہتی کائنات پر رہتا تو آپ نے امام حسن کو حکم دیا. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، بڑی حیرت انگیز بات ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ بچوں کو معلوم نہیں تھا. خواب میں آ کر مولا علی بتا گئے تھے کہ میں یہاں ہوں، لیکن 1 صدی گزر گئی تھی. کتنی؟ 100 سال. کتنے؟ 40 ہجری میں آپ شہید ہوئے. 40 ہجری تھی، 61 ہجری میں امام حسین شہید ہو گئے، 40 ہجری میں آپ شہید ہوئے. اس 40 ہجری میں 100 سال جمع کیجئے، 140 ہجری. 140 ہجری میں جا کر خلیفہ منصور کے زمانے میں، جب عباسی حکومت تھی، جب اموی دور ختم ہو گیا تھا، خلیفہ منصور کے زمانے میں امام جعفر صادق کے خواب میں حضرت علی تشریف لائے. کس کے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے خواب میں حضرت علی تشریف لائے، ان کو جگہ بتائی غربین کے مقام پر نجف شریف، یہاں پر میں ہوں. اور یہ سب کا اتفاق ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا یہاں میرے جد آرام فرما رہے ہیں. مگر یہ بات کیا امام حسن کو پتہ تھی؟ لیکن امام حسن کو وصیت بھی پتہ تھی کہ تم بتانا مت. امام حسین کو کیا یہ دونوں بچے اپنے بابا کی کبھی آرام فرمانے کی جگہ پر نہیں گئے ہوں گے، لیکن انہوں نے کبھی بتایا نہیں، کیونکہ بابا کی نصیحت یہی تھی. بابا کی نصیحت یہ تھی کہ بیٹا بتانا مت، کیونکہ جن لوگوں نے مجھ پر یہ حملہ کرایا ہے وہ میرے جستے اثر کو نکال لیں گے، اب اس کے بعد امت پر جو وبال آئے گا اس کو امت برداشت نہیں کر پائے گی. بھائی میں نے آپ کو کل کیا یہ وہ کون لوگ تھے جن کی دعا، یعنی رسول اللہ کی دعا پر اگر یہ آمین کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے. تو سوچو اگر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جستے اثر کے ساتھ بے حرمتی ہوتی یا ان کا معاذ اللہ صبح معاذ اللہ مسئلہ کیا جاتا تو پھر سوچو ہوتا کیا. اور پھر ان جنونیوں نے اپنی جو کیفیت تھی اس کو تو نکال ہی دیا تھا. 100 سال بعد تو پتہ چلے کہ اس سے پہلے یہ کام کر چکے تھے. اپنے ہی دور میں یعنی اموی دور جو تھا اس میں یہ کام کر چکے تھے. انہوں نے برچھی چلائی اکبر عالی وقار پر، ان کوفیوں نے رکھ لیا قاسم کوار پر، عباس نامدار کے شانے اڑا دیے، سبط نبی کو خون کے آنسو رلا دی. یہ کام کیا انہوں نے چھوٹے بچے کو بھی نہ چھوڑا، انہوں نے علی اکبر کو نہ چھوڑا، ایک جوان شبیہ رسول. انہوں نے قاسم کو نہ چھوڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن کی بھی شبیہ اور رسول اللہ کی بھی شبیہ. انہوں نے کسی کو نہ چھوڑا، انہوں نے صحابہ کو نہ چھوڑا، زہیر ابن قین کو نہ چھوڑا، حبیب ابن مظاہر کو نہ چھوڑا. یہ اتنے ظالم شقی القلب، اتنے سخت دل کے لوگ تھے کہ انہوں نے تو اس لیے حضرت علی مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم، ہم تو اتنا جانتے ہیں بھائی، عاشق لوگ ہیں. ہمارے عشق نے تو ہم کو یہ سکھایا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرے 4 صحابہ ہیں ایسے جن سے دوستی رکھنا اور جن سے محبت کرنا ایسا ہی ہے. آپ نے ہر ان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک ان 4 کا خاص طور پر آپ نے تذکرہ فرماتے ہوئے کہا اے اللہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی ان کو دوست رکھ، اور جو ان سے دوستی رکھتے ہیں ان کو تو اپنا دوست رکھ. ان میں ایک مولا علی ہیں، ان میں ایک ابو بکر صدیق ہیں صداقت کا منبع، ان میں ایک فاروق اعظم ہے. کون فاروق اعظم جانتے ہیں آپ انہیں؟ کون؟ آج ہم یہ تو بہت کہتے ہیں اور ہمیں کہنا بھی چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ من کنت مولا فہذ علی مولا. سب سے پہلے بڑھ کر ہاتھ کس نے چومے تھے؟ کون سب سے پہلے بڑھ کر آیا تھا اور کہا تھا اے علی میں سب سے پہلے آپ کو اپنا مولا تسلیم کرتا ہوں؟ اس ہستی کا نام تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اس ہستی کا نام تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اور انہوں نے آ کر کہا تھا کہ میں آپ کو سب سے پہلے اپنا مولا تسلیم کرتا ہوں. اور جب حضرت عمر آگے بڑھ جائے تو پھر کسی میں
یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ پیچھے رہ جائیں. پھر صحابہ جوق در جوق آگے بڑھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا مولا تسلیم کیا. تو حضرت عمر جس کو اپنا مولا مان لے, عامر لیاقت اس کو اپنا مولا کیوں نہ مانے؟ آپ کیوں اپنا مولا نہ مانے؟ ہم تو حضرت عمر نے مولا مانا تو ہم نے بھی مولا مانا, ہمارے نبی نے مولا کہا تو ہم نے بھی مولا کہا. ہم نے تو اپنے فاروق اعظم کو دیکھا کہ انہوں نے بڑھ کر ہاتھ چوم لیے. ہم نے تو عثمان غنی کو دیکھا کہ وہ جیسے ہی واپس تشریف لائے تو حضرت عثمان نے کہا آج تو بڑا درجہ مل گیا آپ کو علی, کیا وہ ہاتھ تو میں دیکھوں کہاں پر ہے, میں چومنا چاہتا ہوں ان کو. یہ عثمان غنی کا کام تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں جاتے جاتے کہا, جب مدینے کے قریب پہنچے انہوں نے کہا کہ اے علی ہمارے قریب نہ آئیے گا. انہوں نے کہا کیوں, آپ کی تو میں قریب ہوں. کہا نہیں آج اور قریب آنا چاہتا ہوں, آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. آج تو رسول اللہ نے آپ کو مولا بنایا ہے, پہلے تو میں آپ کا چہرہ ہی دیکھا کرتا تھا, اب تو میں آپ کو قریب سے محسوس کرنا چاہتا ہوں. یہ صحابہ کی محبت تھی, یہ صحابہ کا پیار تھا. اور یہ صحابہ اگر اس دور میں ہوتے تو ان کوفیوں کو بتاتے, یہ چونکہ تھے ہی نہیں. یہ نوبت نا حضرت عمر کا تو کہنا تھا کہ علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا, علی نہ ہوتا تو عمر سارے جاؤ ابو الحسن کو بلا کے لاؤ. کوئی ہوتا جہاں پر بھی کوئی فیصلہ حضرت عمر نہ کر پاتے تو کہتے ابو الحسن کو بلا کے لاؤ, حسن کے والد کو بلا کے لاؤ. حسن کے والد فیصلہ کریں گے, یہ فیصلہ وہی کر سکتے ہیں. علم فضل اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے, بلا کے لاؤ. تو آج اس ہستی کو اموی دور میں, یعنی اموی دور ہے اس ہستی کا, اموی دور ہے جس میں اس ہستی کے بچوں کو, تو میں اسے کہہ رہا تھا کہ پامال ناشا نہیں ہوا تو یہ کوئی اس بات پر جہاں پر ہمیں اس لحاظ سے صبر اور شکر کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو سکا, وہاں پر کیسے صبر اور شکر کریں کہ یہ ہوا. بھائی خون علی آپ نے کوفے کی مسجد میں بہایا, خون علی آپ نے کربلا میں بہایا. خون علی آپ نے کوفے کی مسجد میں اس خون کو آپ نے تلوار کی ضرب لگا کر, ایک تو آپ نے خنجر میں زہر بجھا ہوا تھا عبد الرحمن, میں اس کو عبد الرحمن ابن ملجم نہیں کہتا, میں کہتا ہوں عبد الرحمن ابن مجرم. اس کی نسل کو اگر کھنگالا جائے تو اس کا باپ بھی مجرم ہوگا, وہ بھی مجرم ہوگا, پورا خاندان مجرم ہوگا. نسلیں پتہ دیتی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے معاملے میں ابراہیم قاضی صاحب ایسا معاملہ ہے کہ اس پر تمام خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا اتفاق, اجماع اور یقین ہے کہ جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ نسلاً جائز نہیں ہوگا, ناجائز ہوگا. وہ نسلاً جائز نہیں ہوگا, وہ ناجائز, کیونکہ قرآن نے کہا ہے سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تو تنخو ہے, بدخو ہے, جھوٹی قسمیں کھاتا ہے, جھوٹا ہے, کاذب ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناگوار گزرا اپنے حبیب کی شان میں گستاخی تو کہا تو زنیم ہے, تو بد اصل ہے, تو بد نسل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل بتا دی. اور وہ گیا اپنی ماں کے پاس جا کر کہا, اس نے کہا کہ میری ماں مجھ کو یہ بتا, میں محمد کے خدا پر ایمان نہیں لایا لیکن مجھ کو پتہ ہے محمد کا خدا سچ کہتا ہے, یہ بتا کہ میں کس کی اولاد ہوں. اس نے آج محمد کے خدا نے مجھے کہا ہے کہ میں بد نسل ہوں, بد اصل ہوں. تو اس کی ماں نے کہا ہاں تو ہے, تو اس باپ کی اولاد نہیں جس سے تو پیدا ہوا, میں ایک چرواہے کے ساتھ سوئی تھی تب تو پیدا ہوا. یہ حدیثوں میں موجود واقعہ. تو جو گستاخ ہوتے ہیں وہ بد نسل ہوتے ہیں, ان کی نسلیں نہیں ہوتی, پتہ نہیں کس کی اولاد ہوتی. تو عبد الرحمن ابن ملجم کس کی اولاد تھا پتہ نہیں, کیونکہ جس نے علی جیسی ہستی کو آج ہم سے چھین لیا. مولا کائنات, ہم آپ کی بندگی کی قسم کھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے تھے, ہم آپ کی اس بندگی کی قسمیں کھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے صرف اللہ کی عبادت کی, ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب بندے تھے, ہم کہتے ہیں کہ آپ کا نہج البلاغہ کا ایک خطبہ, اور آپ نے اپنے صحابیوں میں سے جو اصحاب میں جو آپ کے ساتھیوں میں سے جو ساتھی تھے ان میں حضرت کمیل رضی اللہ تعالیٰ, ان کو آپ نے جو دعا سکھائی تھی اس دعا میں سوائے اللہ کی بندگی کے اور کچھ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اس کی بندگی. دعائے کمیل پڑھے تو صحیح, ایسے ایسے واسطے اللہ کے دیے گئے, اس میں ایسے ایسے نام اللہ کے پکارے گئے. کہیں پر وہ عزیز پکار کے بات کرے, کہیں حکیم پکار کے بات کرے, کہیں قوی پکار کے بات کرے, کہیں باری, کہیں مصور, کہیں غنی, کہیں رحمان, کہیں رحیم, کہیں کریم, کہیں اللہ اللہ.
تو جو اللہ کی بندگی میں اس حد تک وارفتہ ہو کہ پیدا بھی مسجد میں ہو، شہید بھی مسجد میں ہو، وہ علی کیا علی ہو۔ مولا کائنات آج آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور آپ کا جانا اس امت پر بہت گراں گزرا ہے، بہت تکلیف میں ہے۔ جو آپ کے عاشق ہیں، جو آپ سے عشق کرتے ہیں، اور آپ کے سچے عاشق وہ ہیں جو آپ کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ آپ کے سچے عاشق وہ ہیں جو آپ کے بچوں کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ آپ کے سچے عاشق وہ ہیں کہ جو یہ جانتے ہیں کہ حق آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ دنیا میں سب کہتے ہیں یہ حق پر ہے، فلاں حق پر ہے، صرف حضرت علی ایک ایسی ہستی ہے کہ جو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ حق پر ہیں۔ حق ان سے کہتا ہے میں آپ کے پیچھے پیچھے ہوں، آپ کہاں پر ہیں؟ جہاں علی ہوتے ہیں وہاں حق ہوتا ہے، جہاں علی ہوں گے وہاں حق، اور جہاں آپ ہوں گے اور یہ جو بیٹھے ہیں لوگ، ابھی ان کے چہرے آپ کا ذکر سن کر، آپ کی شہادت کا ذکر سن کے غمزدہ ہے، آپ کے فضائل سن کر یہ خوشی سے تمتما اٹھتے ہیں۔ یہ ہیں آپ کے عاشق، یہ ہے ایمان اور منافقت کا معیار، یہ ہے چہرے معیار۔ اے اللہ تو ہمارے چہرے دیکھ رہا ہے، پروردگار تو دیکھ رہا ہے ہمارے ایمان کا معیار، کہ تیرے محبوب بندے کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو ہمارا چہرہ اس وقت غمزدہ اس لیے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن جب فضائل آئیں گے تو ہم خوشی سے تمتما اٹھیں گے کہ مولا علی کے فضائل آ رہے ہیں۔ اے اللہ صرف اس بنیاد پر تجھ سے ہم بخشش کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے معاف کرنا ہمارے گناہوں کو، ہمیں ہماری مغفرت فرمانا کہ ہم تیرے سب سے عاجز، تواضعدار اور منکسر المزاج بندے کا واسطہ دے کر، کہ جو تیرے آگے سجدے کیا کرتا تھا، تیرے حضور سجدے کرتا تھا، تیری مسجد میں تیرے ذکر کو بلند کرتا تھا، اس علی کا تجھے واسطہ کہ جو تیرا بندہ تھا، تجھے محبوب تھا۔ ہم بھی تیرے بندے ہیں، گو کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تیرا محبوب کہہ سکیں، لیکن ہم غدار نہیں ہیں، ہم وفادار ہیں پروردگار، ہم وفادار ہیں، ہم غداری نہیں کر سکتے، ہم ان ہستیوں کے ذکر سے غداری نہیں کر سکتے، ہم ان ہستیوں کے ذکر میں اونچ نیچ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں نبی نے یہ سکھایا ہے کہ یہ میرے صحابہ ہیں، ان سے پیار کرو، ہم کریں گے، ہم صحابہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کے ساتھ ساتھ ہیں، ان کے غلاموں کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہماری اس ادا کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرما، اور ہماری اس ادا پر اگر پروردگار یہ اس قابل ادا ہے تو اپنے فضل سے عدل مت کرنا، ہمارے ساتھ عدل مت کرنا پروردگار، عدل کیا تو ہم سب مارے جائیں گے، بس فضل کرنا تاکہ ہمیں تیری بخشش اور تیری مغفرت مل سکے۔ وقفہ لیتے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔